جہالت کی وجہ سے غلطیاں پیدا ہو رہی ہیں، جہالت کی وجہ سے ملت کے اندر شعور نہیں پیدا ہو پا رہا ہے، جہالت کی وجہ سے ارتداد کے فتنے پھیل رہے ہیں، جہالت کی وجہ سے ہم اپنی ملت کو آگے بڑھانے میں ناکام ہو رہے ہیں، جہالت کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو نہیں ہو پا رہے ہیں۔ قرآن مجید جس زمانے میں اترنا شروع ہوا، سب سے پہلی وحی اتاری گئی، اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ آپ غور کیجئے، جس ماحول میں قرآن اتارا جا رہا ہے وہاں بدکاری بھی تھی، شراب بھی تھی، غلط چال چلن تھا، جاہلیت تھی۔ اس زمانے کو زمانے جاہلیت کہا جاتا ہے۔ کتنی خرابیاں، کتنی برائیاں، کتنی بد اخلاقیاں، کتنی وحشت و بربریت اور ظلم و ستم کی وارداتیں تھیں، لیکن قرآن نے اپنی سب سے پہلی وحی میں ان برائیوں کا کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ شراب کا ذکر نہیں، بدکاری کا ذکر نہیں، جوئے سٹے کا ذکر نہیں، اور کسی پر ظلم اور زیادتی کا کوئی ذکر نہیں۔ یہ پیغام دیا گیا کہ تم تعلیم حاصل کرو، اللہ کے نام کے ساتھ علم حاصل کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن بتا رہا ہے تمہاری ساری خرابیوں اور برائیوں کا واحد علاج اللہ کے نام کے ساتھ تعلیم پانا ہے۔ یہ اشارہ کیا گیا کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ شراب بھی اس وقت رخصت ہوگی جب علم آئے گا، بدکاری بھی رخصت ہوگی جب علم آئے گا، جب علم آئے گا حق تلفی بھی رخصت ہوگی، جب علم آئے گا پڑوسیوں پر ظلم و تشدد بھی ختم ہوگا، جب علم آئے گا تو کوئی باپ اپنی بیٹی کو نہیں ستائے گا، کوئی شوہر اپنی بیوی کو نہیں ستائے گا، کوئی بیوی اپنے شوہر کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں کرے گی۔ جب علم آئے گا اپنے ساتھ خشیت لائے گا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ جب علم آئے گا خشیت آئے گی، اور جب خشیت آئے گی زندگی خود بخود سنور جائے گی۔ یہ پیغام قرآن نے دیا تھا۔